بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا تو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار، ایک گناہگار بیچارہ۔ اس نے دیکھا کہ وہ درویش صاحب، صوفی صاحب، نمازی صاحب، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے، میں بھی پاس جا کے بیٹھتا ہوں، شاید مجھ پہ بھی اللہ کرم نوازی کر دے۔ میں بھی پاس جا کے اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کیا بات ہے اس گناہگار کی جو اپنے آپ کو گناہگار تو مانتا ہے نا، کیا بات ہے اس کی۔ کہنے لگا میں بھی جا کے بیٹھتا ہوں، شاید مالک مجھ پہ فضل فرمائے۔ اس نیک کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ جب جا کے بیٹھا نا تو نیک کہنے لگا تو کدھر آ گیا، اٹھ چل دوڑ جا، تجھے نہیں پتا تو کہاں آ گیا، اتنا ناپاک آدمی صبح شام گناہ کرتا ہے، میرے پاس آ گیا ہے۔ اللہ کریم نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی، اس ولی کو جا کے کہہ دو میں نے تیرے سارے عمل ضائع کر دیے، تو اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ جانتا ہے، کل من علیہا فان، اگر تجھے تھوڑی سی نماز کی توفیق دے دی سب کو گناہگار سمجھنے لگا۔ موٹیویشنل سپیکر آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو سمجھانے کا، قائل کرنے کا، ایک نشست پہ بیٹھنے کا 5000 روپیہ لوں گا، اور ہمارے اسٹوڈنٹ وہ 5000 روپیہ دے کے اس کے پاس بیٹھتے ہیں تاکہ تھوڑا موٹیویٹ کر دے، لیکن اتنی کتابیں لے کے عالم جمعے والے دن بیٹھا ہے، اتنی کتابیں لے کے، اور وہ کہہ رہا ہے تم سے کوئی مطالبہ نہیں، صرف ذرا جلدی آ جاؤ۔ مسجد میں پنکھے چلا دیے ہیں، آسانی پیدا کر دی ہے، وضو کا انتظام کر دیا ہے، کیونکہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کچھ چیزوں کے لیے بندے کا دل اگر اس طرح کھل جائے نا جس طرح ہونا چاہیے۔ میرے اساں فرمایا کرتے تھے خیرات لینی ہو تو صرف پیالہ تو سیدھا کر لے بندہ، اگر پیالہ ہی سیدھا نہیں ہے، ہمارا وہ مزاج نہیں، معذرت کے ساتھ مذہب کے معاملات میں بات سننے کا، پڑھنے کا، غور کرنے کا، اگر وہ مزاج ہو ایک منٹ کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑے، کائنات کی ہر نعمت ہمیں دروازہ رسول سے ملے، لیکن وہ والہانہ پن جب میں پڑھتا تھا، اب تو مجھے نہیں پتا، کافی دنوں سے میں نے معلومات نہیں کی، جب میں نے میٹرک کیا تھا تو رزلٹ 31 مارچ کو آتا تھا، تو جو بھی کسی دا آیا 31 مارچ میں، 31 مارچ کو میٹرک کا رزلٹ آتا تھا، تو جنہوں نے پیپر دیے ہوتے تھے وہ 1 مارچ سے نماز بھی شروع کر لیتے تھے، اور ان کے ابا جی بھی شروع کر لیتے تھے کیونکہ پیپر دیے ہوتے تھے نا۔ تو والد کو جس دن پتہ چلتا تھا نا کہ تیرا بیٹا میٹرک کر گیا ہے، تو جس رشتہ دار کو اس نے کبھی فون نہیں نہ کرنا ہوتا تھا، وہ خوش اتنا ہوتا تھا، ابا اتنا خوش ہوتا تھا کہ وہ فون کر ہی کر پاجی مبارک ہوئے تہاڈا بھتیجا 10 پاس کر گیا ہے۔ یہ خوشی تھی، خوشی سنبھالی، بعض اوقات جب صحیح معنوں میں خوشی ہو تو پھر وہ سنبھالی، صدقے جاواں واری جاواں یہ اماں ہی کہتی ہے، اور سجدہ بھی اسی کو ہی ہے، لیکن کبھی پتر کا قد باپ کے برابر ہو جائے تو بات ابے سے بھی سنبھالی کوئی نہیں جاتی۔ وہ کہتا ہے اب مجھے خیر ہے میرا بیٹا، وہ الگ بات ہے، بیٹا شادی کے 6 ماہ بعد کہ میں نے علیحدہ ہونا ہے، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن باپ بڑا راضی ہوتا ہے کہ قد برابر ہو گیا، پڑھ گیا، قابل ہو گیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، یہ والہانہ پن ہوتا ہے، والہانہ پن رشتوں میں ہوتا ہے، رشتوں کی حساسیت بتاتا ہے، نہ سمجھ آئے تو پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ دن نہیں بھولتا جس دن اللہ کے رسول مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے، کوئی حضور کی اونٹنی کے آگے، کوئی پیچھے، کوئی دائیں، کوئی بائیں، کوئی یا محمدہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا تھا۔ بنو نجار بڑا قبیلہ تھا، بڑا، وہ قبیلوں میں اعزاز رکھتا تھا، ان کی بچیاں دف لے کے بیٹھ گئیں، خوشی سنبھالی نہیں جا رہی، وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی تھی ہمیں معمولی نہ سمجھنا، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ ہمارے ایک دوست تھے، اور بات یاد آ گئی، تو کہیں سفر پہ جانا تھا دوستوں نے سیر کے لیے کالج کے زمانے میں، تو انہوں نے پہلے وعدہ کیا پھر میں چھوڑ دیا، ان سے کہا کیوں نہیں جا رہے، کہنے لگے میری امی نہیں مانتی۔
تو نوجوان بچوں کے لیے تو یہ بڑا خطرناک جملہ، سب نے مذاق کیا۔ تو میں آیا تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ جی وہ صاحب مکر گئے، نے کہنے نا میری امی نہیں مان رہی، وہ تو امی تو بغیر قدم بھی نہیں چکتا۔ تو میں نے کہا خدا کے بندو طنز کر رہے ہیں، اس کو تو بلاؤ، اس کی تو زیارت کرنی چاہیے، تو قابل زیارت آدمی ہے جو ماں کی بات مانتا ہے۔ ایک سیر ہے نا، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں۔ اس نے کہا امی کہتی ہے ابھی میں نہیں جانے دیتی، تو میں مان گیا ہوں۔ تو یہ قابل تحسین ہے کہ قابل تنقید ہے، آپ نے اسے تنقید کا باعث بنا لیا ہے۔ بوڑھوں کے لیے اسلام نے جو حقوق بیان کیے، بیان کرتے کرتے مدینے والے حبیب نے بات اتنی کھول دی، حضور فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ یہ جو تمہارے گھر میں پیسے آتے ہیں، یہ جو تم پر فضل ہوتا ہے، یہ جو لوگ تمہارا اکرام کرتے ہیں، یہ جو دنیا تمہارے لیے اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے، اور یہ جو لوگ تمہیں اعزاز دیتے ہیں، اور یہ جو تمہاری جھولیاں بھری رہتی ہیں، حضور فرمانے لگے تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا۔ یاد رکھنا، ہر چیز کے پیچھے محنت نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں کے پیچھے دعا بھی ہوتی ہے۔ کبھی ماں کے ہاتھ اٹھے تھے، اس نے کہا تھا اللہ میرے پتر نو اینا دیں یہ کو سامنے آنا جائے۔ کبھی باپ نے کہا تھا کہ اس نے میری خدمت کی ہے، بھوکا نہیں مرے گا کبھی۔ وہ کبھی جو التجا ہے، وہ دعا ہے، وہ جو برکت ہے تمہارے گھر میں، وہ جو بوڑھوں کے ساتھ تمہارا رویہ اعلیٰ ترین ہونا چاہیے، اس پر یار نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ بزرگ کونوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں، نکروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں مینوں پوچھ دے نہیں، میرے نال صلاح نہیں کر دے، میرے کو چپ کر کے لنگ جاندے۔ مینوں تے کو پوچھتا ہے تے میں چپ کر کے کہنا بچے بڑے نیک نہیں، بڑے اچھے نہیں، لیکن میں کیسے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤں؟ میرے عزیزو، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بوڑھوں کے ساتھ نیکی کرنے پر جو اجر بیان کیا ہے وہ بڑا انوکھا ہے۔ حضور نے بزرگوں کے ساتھ جو اکرام کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بتایا ہے، اور جو انعام ملے گا کسی ضعیف آدمی کی خدمت کرنے پر، وہ انعام بڑا شاندار بیان کیا ہے۔ آپ کبھی ترمذی شریف کی اس حدیث پر غور کریں، میں عرض کرنے لگا ہوں تو انسان تو بڑی ساری روحانی عروج پہ چلا جائے کہ یار حد ہو گئی، اتنا بڑا انعام ملے گا۔ نبی کریم نے فرمایا اگر تو کسی بوڑھے کی اس کی بڑھاپے میں خدمت کرے گا نا، تو جب تو بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک جوان مقرر کرے گا جو تیری خدمت کرے گا۔ آپ نے خدمت کی، اور حضور فرماتے ہیں پھر اللہ ڈیوٹی لگائے گا بندے کی۔ آپ نے بوڑھے کی خدمت کی، اور جب آپ بوڑھے ہوئے تو آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اللہ کے ذمہ کرم پہ چلی گئیں۔ اللہ نے بندہ مقرر کیا ہے، اللہ نے۔ حضور فرماتے ہیں رب نے نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی، اللہ نے، کہ اس نے ایک بوڑھے کی خدمت کی تھی، اب ایک جوان اللہ مقرر کرے گا۔ اور اس حدیث میں تصریح نہیں فرمائی، یہ ترمذی کی ہے، تصریح نہیں کی کہ وہ بیٹا ہی ہوگا، بھتیجے کی بھی ڈیوٹی لگ سکتی ہے، کسی شاگرد کی بھی لگ سکتی ہے، کسی گلی محلے میں بھی کسی کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو اس کی خدمت کر، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نوکری کر، ڈیوٹی کر۔ ہمارے دین نے بوڑھوں کے لیے گنجائش رکھی، نماز میں سجدہ ضروری ہے، قیام فرض ہے، لیکن اگر کوئی بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا تو کہا کوئی حرج نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو اللہ قبول کر لے گا، اشارے سے پڑھ لو اللہ قبول کر لے گا۔ تم اگر حج نہیں کر سکتے، صحت اجازت نہیں دیتی، فرض ہے، سرمایہ ہے، تو کسی کو بھیج کے کرا لو۔ جب اللہ تعالیٰ کمزوروں کے لیے اتنی گنجائش پیدا فرماتا ہے تو ہمارے دلوں میں بھی تو گنجائش ہونی چاہیے نا۔ ہمارے دلوں میں بھی عمر رسیدہ ہونا، عمر کا بڑا ہونا اعزاز ہے۔ کچھ نہ کریں، اپنے دل میں ان کا اکرام تو کریں۔ میں بعض ایسے کم نصیب لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں،
ان کے ذوف کی وجہ سے اپنے لیے وہ ہنسنے کا سامان کرتے ہیں، ان کے منہ میں دانت نہیں رہے تو یہ اس بات کو بطور شغل کے اپنا لیتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے دشوار ہے تو یہ بعض بوڑھوں کو غصہ دلا کے چڑھا کے خوش ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ اللہ کا اکرام کیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کا اکرام کیا۔ یا رسول اللہ کس کس کا؟ فرمایا جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی، اور جس بندے نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، دین کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے رب کی عزت کی، اور فرمایا جس نے بوڑھے مسلمان کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے۔ اس اکرام کو آپ غور سے دیکھیے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کسی بوڑھے کو، میں آپ سے عرض کروں، میں یہاں دوست مجھ سے ملتے ہیں تو بعض اوقات ان کو مرتب ہو کے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ایک کے بعد دوسرے کو آنا پڑتا ہے، تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں بزرگوں کو پہلے ملا لو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بوڑھے آدمی کے لیے کچھ زیادہ دیر کھڑا رہنا بھی مشکل ہوتا ہے اور ان کے اعزاز کے بھی خلاف ہے، ان کی طبیعت کے بھی خلاف ہے کہ آپ ان کو آپ آگے بڑھ کے ملیں، کیا حرج ہے؟ آپ ان کی سفید داڑھی کا اکرام کریں جس کی اللہ بھی حیا فرماتا ہے، آپ اپنے سے عمر رسیدہ لوگوں کا اکرام کریں گے تو ان کی عزت تو ہوگی، آپ کی تربیت بھی نظر آئے گی، آپ کو لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ ماں باپ نے سینچا ہے، اساتذہ نے توجہ دی ہے، مشائخ نے تربیت دی۔ آپ بزرگوں کے لیے اپنے جذبات کو نرم کریں، آپ ان کے حق میں اپنی رائے کو عمدہ کریں، آپ اپنے دل میں ان کے لیے گنجائش بنائیں، خدمت کے لیے آگے بڑھیں۔ ایک بوڑھے آدمی آئے حضور علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں، تو کچھ لوگوں نے انہیں جگہ دینے میں تھوڑی تاخیر کی۔ اللہ کے رسول نے تنبیہ فرمائی، نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو سکھائی ہی رحمت کرنا ہے اور ہم نے تو بتایا ہی اکرام کرنا، تو جسے نہ چھوٹے پہ رحمت ہے، دیکھیں نا بڑوں کی بھی ڈیوٹیاں ہیں، ان کو بھی سختی سے منع کیا چھوٹوں پہ رحم کرنا، ان کو بھی تاکیداً منع فرمایا، اور چھوٹے سے کہا تم نے اس کا اکرام کرنا ہے۔ مجھے بتائیے کتنا حسین سنگم بنے گا، کتنا شستہ عمل بنے گا اور کس قدر خوبصورت ماحول بنے گا۔ بڑا شفقت ہی کرتا جا رہا ہے اور چھوٹا احترام ہی کرتا جا رہا ہے۔ انداز کتنا انوکھا ہوگا، خوشبو کتنی پھیلے گی، ٹھنڈک کتنی ہوگی، اس کے اندر حسن کتنا چھلکے گا۔ تو میرے عزیز اپنے بزرگوں کا، ضعیف لوگوں کا کچھ اکرام کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابا جی سخت بڑے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابا جی کی سختی کا بیان کرتے ہیں حالانکہ وہ ان کا افسر بھی سخت ہے، حالانکہ انہیں زندگی میں کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو بڑے سخت ہیں پر ان سے کام ہوتا ہے نا، لہذا ان کی سختی قابل قبول ہوتی ہے۔ تو ابا جی سخت ہیں، جب بچپن میں آپ کو پال رہے تھے تب سخت نہیں تھے، جب وہ روز موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لینے جاتے تھے، چھوڑنے جاتے تھے اسکول میں، تب سخت نہیں تھے، جب زندگی کے 20-25 سال تیرے لیے صبح سے شام تک مزدوریاں کر کے رزق کما کے لاتے تھے اور پرانے کپڑے پہن کے تجھے نئے پہناتے تھے، تب سخت نہیں تھے۔ ایک بزرگ کا فرمان یاد رکھنا بڑا نفع دے گا، وہ فرمایا کرتے تھے ماں باپ کی سختی برداشت کر لو، انشاءاللہ پھر ساری زندگی کسی اور کی سختی سہنی نہیں پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا، پھر تمہیں اس تکلیف سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ اور پھر میں عجیب منظر میں دیکھتا ہوں زمانے میں کہ یہ سب کا خیال ہے کہ ہماری عزت ہو، تو بھئی آپ بھی تو کسی کی کریں نا۔ یہ سب کا خیال ہے کہ ہمارا اکرام کیا جائے تو آپ بھی کسی کا کریں۔ یہ سب کا خیال ہے کہ میں ایک ٹائم آئے جب میں سینئر سٹیزن بن جاؤں اور میں بوڑھا ہو جاؤں اور بزرگ ہو جاؤں، تو بھئی آپ بھی کسی کا اکرام کریں تاکہ اس وقت آپ کے لیے بھی آسانی بنے۔ بوڑھوں کے نرم دل، ان کا جی چاہتا ہے کہ ان کی عزت ہو، ان کی طبیعت چاہتی ہے کہ ہاں الگ بات ہے کسی میں عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی ضرورت نہیں، لیکن بزرگی تقاضا کرتی ہے کہ اکرام کیا جائے، احترام کیا جائے۔
علامہ اسماعیل حقی لائے ہیں روایت، ایک شخص نے آ کے عرض کیا تھا حضور میرے رزق میں برکت نہیں، فجر کا وقت مانگنے کا ہے، تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، تو کیسے آئے گا تیرے پاس؟ تو اٹھے سویرے، بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی، فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتے جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر دوں؟ تو اس کے سامنے جھولی پھیلائیں سویرے اٹھ کے، رزق میں برکت ہوگی۔ اور پھر ایک اور بات، اللہ مال دیتا ہے اپنے فضل سے، اور جب ہم اسے ضائع کریں، مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضرت بچی کی شادی ہے، یا میرا گھر میں کوئی بیمار ہے، یا بڑی آزمائش ہے، 10,000 کی ضرورت ہے، میں نے تھما دیا اس کو، پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ تو عیاشی کر رہا ہے پیسوں سے، وہ تو چلا گیا کہیں گھومنے اور فلاں ہوٹل میں، مہنگے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا، تو میرے دل پہ کیا گزرے گی اس شخص کے بارے میں؟ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مال دیا فضل سے، اور اگر عیاشیوں میں لگا دیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک دھیلا تو حرام جگہ پہ خرچ کرے نا، ایک دھیلا، تو 1,00,000 دینار کی برکت تیرے گھر سے اٹھ جاتی ہے، ایک دھیلا حرام جگہ پہ۔ یہ جو گونیوں پہ پیسے پھینکتے ہو حلال ہے؟ چلیں بینڈ باجا تو شادی پہ آپ نے اپنی مرضی سے بند کرنا ہے یا بجانا ہے، لیکن گونیوں پہ جو پیسے پھینکتے ہو جائز ہے؟ بولے تو وہ پھر کہتے روتے ہیں بعد میں لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہوا، شادی کے بعد پیچھے پیچھے آئے۔ تو میں نے کہا شادی کے بعد اس لیے پیچھے پیچھے ہاتھ ہو گیا کہ شرابیں بڑی پی گئی، شادی پہ تباہی بڑی اتری، تو پھر اللہ کی رحمت ناراض ہو گئی۔ اور اس پر میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بڑی سخت آیت۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جب تو میرے تذکرے سے، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں تیری معیشت کو، تیرے رزق کو تنگ کر دیتا، تو تیری زندگانی تنگ ہو۔ اور جس کی زندگی اللہ تنگ کرے اس کی کوئی کھول سکتا ہے؟ کہتے ہیں بڑی جگہوں پہ گیا ہوں، بڑی کھوکیں مروائی، بڑے دم کرائے، حالات صحیح نہیں ہوتے، تو مسجد آ کے توبہ کر۔ وہ کہہ رہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اعلان ہے قرآن پاک کا کہ جب تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، روٹی میری کھائے اور پیسے لے کے یاشی کرے، مسجد آئی نہ، حکم تو یہ ہے کہ جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے سجدے بڑھنے چاہیے، لیکن ہم لوگ سجدے کم کرتے جاتے ہیں، فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر رزق تنگ ہوتا ہے، پھر اللہ کے عدل کا نظام چلتا ہے، پھر خرابی ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ، پھر رزق دینے والے کے آگے جھکو۔ تو مالی پریشانی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، پیسہ ناجائز جگہ پہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں مسجدوں کا حال خستہ ہے، مدارس کا حال قابل رحم ہے، قابل رحم حالت ہے مدارس اسلامیہ، اور لوگ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ میں تو یہ روتا رہتا ہوں، ہر جگہ روتا ہوں، میں دنیا کے کسی پاکستان کے کونے میں بیٹھتا ہوں تو روتا ہوں۔ ایکٹر پل گئے، اور اہل سنت کا تو ویسے اللہ حافظ ہے، قوالوں کی کوٹھیاں دیکھنے کے قابل ہے، اور نعت خواں جو سر سیکھتے ہیں رات کو کہیں بیٹھ کے اور صرف آواز سریلی ہے، ان کے مکان پجاروں دیکھنے کے قابل۔ اور جس شخص نے ساری زندگی رسول اللہ کا دین پڑھایا ہے، ساری زندگی، شیخ الحدیث مزاج کے لوگ ہیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں بھی ہونے والی ہیں۔ مدارس کے بچے موٹے کپڑے پہن کے گرمیوں میں گھومتے ہیں، موٹے کپڑے، اور کوئی چودھری اگر کبھی دینے آتا ہے نا کسی مدرسے میں پیسے، تو کہتا ہے جی وہ میں نے 50,000 روپیہ خرچ کر، میں تو کوئی جگہ کوئی کام بتائے کون سا ہونے والا ہے۔ میں کہتا ہوں لہجہ کہا رہی، یہ کام بتائے۔ اب کسی امام کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو پہلے تجھے جا کے بتائیں کہ اس کو ہم نے خرچ کرنے، کہتے نہیں وہ میرا اعتبار نہیں، تو اعتبار نہیں تو جا دوڑ جا۔ یہاں کوئی بھوکے ننگے لوگ بیٹھے، یہ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں رب انہیں اتنا نوازتا ہے کہ کہیں کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔
وہ کمال کر دیتا ہے جب وہ دیتا ہے. دروازہ رسول سے جسے ملتا ہے میرے اعلیٰ حضرت بول کے کہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. میں بہت دور تھا پنجاب کے کونے میں، تو محفل سے فارغ ہوا 5-5 ہزار کے نا 4 نوٹ ایک چودھری سامنے لیدہ لیدہ کر کے. تو اس طرح شادیوں پہ نہیں دیتے 2000 دا وکھرا وکھرا کرنا نظر آوے. انہوں نے دیر انہوں لگے کہ 1000 ہی دے گیا. تو لیدہ لیدہ کر کے نا 4 نوٹ تو یوں کیا حضرت صاحب یہ. میں نے کہا تو شاید مجھے جانتا نہیں، پتہ نہیں میں کون ہوں. اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا بڑی 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 مسجدوں میں لوگوں نے کہا آ جاؤ. میں نے کہا وہاں رہنا ہے جہاں مسجد بھی ہو اور اللہ کی دی ہوئی عزت بھی ہو. بڑے اداروں میں تو باتیں بڑی سننی پڑتی ہے، تو سمجھا ہی نہیں ہمیں. تو نے یہ کس طرح کی بات کر دی؟ اس کو اٹھا کے لے جا. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. ایک صاحب مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگے جناب ایک ٹائم چاہیے تھا. میں نے کہا یار سارے وقت اتفاق کی بات ہے کہ 6-6 7-7 8-8 مہینوں قبل لوگ وقت لے لیتے ہیں تو ٹائم نہیں ہے. کہنے لگے میرا تو عمرہ کراندہ بھی ارادہ سی میرا تو. تو میں نے کہا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں مدینے کی اتنی حاضری دوں گا اتنی میرے رب نے مجھے دلائی ہے. تو مجھے کون سی بات بتاتا ہے؟ یہ تو میرے رب کا فضل ہے. میرا دی گل نہ غریباں دی گل ہے، مدینے جانا نصیباں دی گل ہے. تو کیسی بات بتاتا ہے کہ تھوڑا سا میں اشارہ دوں گا تو شاید بندہ جو ہے وہ فوری طور پہ پگھل جائے گا؟ ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں. میرے رب کا تو اتنا کرم ہے کہ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا نوازے گا. تو یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں. میں اپنے مدرسے کے طالب علموں کو کہتا ہوں زندگی میں سب سے اچھا کھانا اللہ تمہیں دے گا اور سب سے زیادہ اچھا کپڑا اللہ تمہیں دے گا، سب سے اچھی گاڑی اللہ تمہیں دے گا. بس ایک شرط ہے، ساری زندگی محمد عربی کے وفادار رہنا، رسول اللہ کے نظام سے حضور کے طریقے سے کبھی غداری کبھی نہ کرنا. بڑا نوازے گا اور اتنا نوازے گا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں اللہ رزق میں برکت دیتا ہے، لیکن اس وقت جب ہم اپنی زندگی حقیر کرتے ہیں نا. اب جہاں آنے لگا ہوں وہاں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پھیلاتے. بڑے بڑے رئیس اعظم ہو کے لوگ ہاتھ پھیلاتے. اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایم این اے نے بھی انویسٹر رکھے ہوتے ہیں، ایم پی اے کا بھی انویسٹ، وہ بھی فون کرتا ہے کہ اتنے فلیکس تیرے ذمے، اتنے تیرے ذمے. یہ مت سمجھے کہ مانگنے والا چھوٹا طبقہ ہے. یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں. یہاں تو پولیس افسر بھی دکان پہ آ جائے تو دکاندار پریشان ہوتا ہے کہ یہ مفت ہو رہا ہے، یہ پیسے نہیں دے گا. تو یہاں مانگنے کے سٹائل بڑے بڑے نرالے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا. سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اللہ ماشاءاللہ اکثر کی بات کر رہا ہوں. اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، فرمایا زندگی میں ہاتھ نہ پھیلانا کبھی بھی. زندگی میں کبھی بھی ہاتھ، مالی پریشانی کا حل بتایا. میرے حبیب فرمانے لگے یوں نہ کرنا ورنہ پھر دوبارہ ساری زندگی اس طرح نہیں ہو سکے گا. فرمایا اپنی غربتیں چھپا کے رکھ. اگر اللہ کبھی آزمائش ڈالے تو اللہ کے ساتھ بات کر، اس کے نیک بندوں کے ساتھ بات کر. کبھی بھی یوں نہ کرنا ورنہ ساری زندگی پھر تم مانگتا ہی رہے گا. یا رسول اللہ کیا کرے؟ فرمایا تو دینے کا ارادہ کر، اللہ بھی تجھے مالا مال فرما دے. تو جس نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے نا، اسناد خان نے بھی، مولوی نے بھی، ایم این اے نے بھی، ایم پی اے نے بھی، اور وزیر نے بھی، اور مشیر نے بھی، اور کیا بتائیں کہاں تک. ہمارا تو وزیر اعظم کسی ملک چلا جائے تو اگلا ملک پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید کچھ لینے آیا. پاکستان مانگنے کے لیے نہیں بنا تھا، یہ دینے کے لیے بنا تھا. یہ تو دینے کے لیے بنا تھا. یہ تو وہ سلطنت بنائی گئی تھی جو درویشوں نے قائم کر دی اور اس ملک کو بھکاری بنا دیا ہے. لیکن ہم پھر بھی مایوس نہیں. یہ مٹی بڑی حسین ہے. انشاءاللہ تعالی یہاں سے ایسے پھول کھلیں گے کہ ساری دنیا کو خوشبو جائے. اس دھرتی سے انشاءاللہ تعالی ایسے درخت اگیں گے کہ سارا زمانہ سائے میں بیٹھے گا. میں دور نہیں نکلنا چاہتا. ایک رزق کی تنگی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں. کچھ لوگ اس لیے بھی کسی سے سوال کر لیتے ہیں کہ کوئی کہے نا امیر بڑا ہے. سوال شادی کا موقع آتا ہے تو 2-4 دوستوں کو فون کر لیتے ہیں، پھر رشتہ داروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے تو قرضہ پکڑ کے نکاح کیا ہے، قرضہ پکڑ کے رجسٹری کرائی ہے، تاکہ لوگ
تو جب تو ایک دفعہ مانگ لیتا پھر ساری زندگی تیری مالی مشکلات حل نہیں ہوتی۔ ایک وجہ یہ ہے۔ اب آئیے ان پریشانیوں کے کچھ روحانی علاج ہے۔ دو ایک بات عرض کروں، سورہ طلاق 2-3 نمبر آیت کی گھر جا کے تلاوت کریں۔ رب کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا، اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا، بیسوں اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری۔ اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا، سے دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، کہتے میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا، گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی، میں دروازہ رسول پہ آیا، حضور اب کیا کروں؟ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر، توکل اللہ کی ذات پہ کر، اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جا اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جاؤ پڑھو جا کے۔ کہتے میں گھر بیٹھا ابھی چند تسبیحاں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، پلٹ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا تھا۔ اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا، میں بڑا پریشان تھا، لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے یوں ہاتھ لایا تو رسیاں کھل گئی، باہر نکلا ہوں تو 2-3 بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بے ہوش ہو کے گرے ہوئے تھے، 400 بکریاں بھی تھی، میں نے دروازہ کھولا، بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہیں، تو میں 400 بکری بھی لے آیا ہوں، پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں، پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں۔ تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں، دیکھیں کیسے مالی مسئلے حل ہوتے، حضور سے جا کے پوچھے کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل، دیکھا، فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا، تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے، یہ کافر کا مال ہے، اسے مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر، تیرا ہی ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو رزق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بول کے بتائیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سنی قوم تویز پہ لگ گئی ہے، کہتے وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے، آپ لکھ کے دیں گلے میں ڈالنے کے لیے تاکہ وہ ڈالتا جاؤں اور میرے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی جائے۔ وظیفہ پڑھے، وظیفہ پڑھے۔ سنیں ایک اور وظیفہ سنیں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ، امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ تو حضور نے وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی ہے، السلام علیکم، یعنی کب کہنی ہے؟ جب بھی جاؤ، کب کہنی ہے؟ یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے، واپس آ کے کہنا السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا ہو یاد ہی نہیں رہا تھا، وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے، پھر گئے چینی لینے تو واپس آ کے پھر السلام علیکم۔ انہوں نے کہا خو ناراض نہ ہوئیے گا، پتی بھی نہیں چائے کی۔ اب واپس گئے تو پھر واپس آ کے کیا کہنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہے، اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دی، اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 دفعہ یہ پڑھ دے۔ صحابی بڑے سیانے تھے، بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے، فٹافٹ بول پڑے وہ صحابی، کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے، ننیال گئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دینا، تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا نا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور رزلٹ بتائے، کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے
تو عجیب بات کی انہوں نے. ہمسایوں سے کئی دفعہ بندے کی نہیں نا اتنی بنتی, اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہے, یہ کہیں مجھ سے تگڑے نہ ہو جائے. کہتے وہ آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے. حضور وہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں میں بڑی برکت ہوئی ہے. تو میرے محبوب مسکرانے لگے. حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فیض اللہ نے تیرے ہمسایوں کو بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کی زندگی بیان فرمائی اور فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں اللہ کے بندے جہاد کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم, اور اگر کوئی ان کی ملامت کرے, کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتے. ذالک فضل اللہ, یہ ان پر اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء, اور رب جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کر دیتا ہے. مسلمان اور مسلمان کا مقصد یہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے, مسلسل کوشش میں رہنا, اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی, معاشی ترقی کے لیے بھی, دینی عروج کے لیے بھی, اسلامی اقدار کے لیے مسلسل کوشش میں رہنا. مسلسل دوسروں کو لے کے چلنے کے لیے, دوسروں کو پیغام حق دینے کے لیے, کفر کو پیغام دین دینے کے لیے, غلبہ اسلام کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا, یہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف سے مقصد دیا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, لیکن یاد رکھنا تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نے لوگوں کو معروف کا حکم دینا ہے اور منکرات سے منع کرنا ہے. مقصود اگر زندگی میں کچھ ہو پھر زندگی صحیح گزرتی ہے. بے مقصد جب یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں تو آہستہ آہستہ پریشان رہنے لگ جاتے ہیں. مقاصد کیا تھے؟ مقصد یہ تھا کہ میں نے 2-4 کروڑ روپیہ زندگی میں جمع کرنا ہے, تو ہو گیا جمع, اب کیا کرے؟ اب پریشان رہنے لگ گیا. اب کہتا ہے پتہ نہیں سارا کچھ ہے, میرا دل ہی نہیں لگتا. مقصد اس کا یہ تھا کہ میں نے بہت اچھی بلڈنگ بنانی ہے, بہترین مکان بنانا ہے, تو بن گیا مکان. اب بھائی یہ چھوٹے مقاصد تھے. میں نے ملک سے باہر جانا ہے, جا کے سیٹ ہونا ہے, تو ہو گیا سیٹ. اب مقاصد جب تک بڑا نہیں ہوتا, مسلمان مقصد حیات کو جب تک پہنچتا نہیں اور جب تک وہ صحیح ڈائریکشن پر چڑھتا نہیں, اتنی دیر وہ پریشان ہے. وہ ٹامک ٹونیاں ضرور مارتا ہے, وہ والی بیماریاں ڈھونڈ کے لے آتا ہے جو دراصل اس کی بیماریاں ہیں ہی نہیں. وہ ڈھونڈتا چونکہ ان چیزوں کو ہے, پھر علاج بھی انہی کا کرتا رہتا ہے. یاد رکھیں, زندگی با مقصد بنائیں. مقصد کیا ہو؟ نیری روٹی کمانا مقصد نہ ہو, روٹی کمائیں بھی اور لوگوں کو کھلائیں بھی. آپ اگر اس لیے مال بڑھائیں گے کہ میں مالدار ہو جاؤں, تو یہ تو محمود نہیں, یہ پیارا نہیں آپ کا یہ نظریہ. لیکن اگر مال اس لیے کمائیں کہ یا اللہ پیسے دینا, پر مجھے طریقہ بھی حضرت عثمان غنی والا دینا, مجھے سلیقہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف والا دینا. آپ اگر مقاصد کے تحت زندگی گزاریں گے تو بے چین نہیں رہیں گے. اگر آپ کا کوئی مقصد ہے, آپ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس زندگیوں کو دیکھیں تو کوئی مقصد تھا, کچھ پیچھے چھا جس کے لیے وہ جد و جہد کر رہے تھے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, ایک بات کرتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں. حضرت علی شیر خدا کا شمار بظاہر ابھی بچوں میں ہوتا تھا جب کلمہ پڑھا, اور جب ساری برادری اکٹھی تھی اور حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں, کون کون میرے ساتھ دین کی مدد کرے گا, کون مشکل وقت میں حفاظت کرے گا, تو سب چپ رہے. حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ میں محافظ بھی بنوں گا اور دین کا مددگار بھی بنوں گا. اب ایک مقصد بنا لیا ہے کہ میں نے تلوار لینی ہے, میں نے دین کی حفاظت کرنی ہے, میں نے یہ کام کرنا. ایک مقصد تو ہے نا یار, ایک پروگرام بنا لیا ہے. اب حضرت مولا علی شیر خدا ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے.
ایک موقع ایسا آیا جہاں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تم مدینے میں میرے پیچھے رہو، بچے ہیں، عورتیں ہیں، نگہبانی ہے، اور میں اس لیے اسی طرح تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ ایک موقع پر صرف چھوڑ کے گئے، جہاد پہ ساتھ نہیں لے کے گئے، تو حضرت علی رونے لگے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ بچہ ہمارا بھی روتا ہے پر وہ کہتا ہے میں نے سیر کے لیے جانا ہے، مقصود کچھ اور بنا لیا ہے نا۔ پیسے ہمارے بچے بھی مانگتے ہیں پر وہ کہتے ہیں کہ ٹور جا رہا ہے، میں نے ساتھ جانا ہے۔ ہمیں بھی رونا آتا ہے کئی دفعہ، لیکن وہ جو پارٹی ہم نے قابو کرنی تھی وہ کوئی اور کر کے لے گیا، یہ تو گاہک میرا تھا، یہ دائیں بائیں کیسے نکل گیا۔ رونا تک آ جاتا ہے، ان کا بھی رونا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت ہارون کو جناب موسیٰ کلیم چھوڑ کے گئے تھے۔ بھائی ایک مقصود تھا کہ میں نے میدان میں رہنا ہے، ایک ارادہ کیا تھا، ایک پروگرام بنایا تھا، پھر ساری زندگی وہ میدان میں رہے۔ ان کو جب خنجر لگا نا کوفے کی جامع مسجد کے قریب، تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہائے کرتا ہے، بیٹے کو آواز دیتا ہے، نصیحتیں لکھواتا ہے، لیکن مولا علی کو خنجر لگا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، لو بھائی لوگو رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایک مقصود بنایا تھا نا، آج میں اس مقصود تک پہنچ گیا ہوں۔ یار کوئی مقصد تو ہو۔ لو سنو بات، بخاری میں موجود ہے، ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی۔ مشکل کام ہے؟ چلیں آپ بتائیں مجھے، مسجد کے اندر جھاڑو دینا آسان ہے کہ مسجد کا صدر بننا آسان ہے؟ نہیں، صدر بننا ہی سوکھا جائے، اس لیے کہ صدر بن کے کرنا کچھ نہیں، نہ آرڈر ہی جاری کرنا ہے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ اس لیے اچھا زیادہ اجر والا کام تو یہ نا کہ اللہ کا گھر صاف کیا جائے۔ میں نے تو علماء سے کئی جگہ کہا ہے کہ اس عہدے کا نا آپ کوئی نام بدل دیں، اس سیٹ کا نگران کر دیں، سرپرست کر دیں، کیونکہ جب صدر آپ کہہ دیتے ہیں نا تو صدر پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، اور صدر اگر با اختیار ہو تو پہلا کام اسمبلیاں توڑنے کا کرتا ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، کوئی مقصد تو ہے نا یار، یعنی جمعے والے دن میں نے جھاڑو دینا ہے، کوئی مقصد تو ہے۔ میں نے یار اللہ کے گھر، اللہ کا گھر سمجھ کے، کمیٹی کی مسجد سمجھ کے نہیں، محلے کی مسجد سمجھ کے نہیں، رب کا گھر سمجھ کے میں نے یار وہ واش روم صاف کرنے ہیں جن کے اندر لوگ گزرتے ہیں، اور نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے لوگ وضو سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں۔ ایک مقصود ہے، ایک ارادہ کر لیا ہے، کوئی پروگرام تو ہو، ایسے محمل فضول وقت گزرتا جائے۔ یعنی ہمارے ہاں نا کچھ لوگ کہتے ہیں میں بور بڑا ہوتا ہوں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو ان سے پوچھنا کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں آپ نے ٹائم کو بالکل فضول سمجھ لیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ زندگی کے لمحات اتنے فارغ ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں۔ دو نعمتیں کہا حضور نے، نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑ گئے، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارے پاس نعمت۔ یا رسول اللہ کون سی؟ حضور نے فرمایا ایک صحت اور ایک فرصت، ایک صحت اور ایک فرصت۔ اللہ نے فارغ وقت دیا تھا کہ بہت سارے قرآن پاک پڑھ سکتا تھا، درود پاک پڑھ سکتا تھا، کوئی کام کر سکتا تھا، لیکن بس اس چوک میں گزر گیا، اس گلی میں وقت گزر گیا، فلانے کی باتیں کرتے وقت گزر گیا، میلوں ٹھیلوں میں گزر گیا، شگل میلوں میں گزر گیا، کوئی ٹھنڈے علاقے کی سیر میں گزر گیا، جو بچا تھا وہ موبائل پہ گزر گیا۔ بیت گئے اوقات ہمارے۔ کوئی مقصود ہے میرے عزیز؟ مسجد میں جھاڑو دیتی ہے خاتون، بیمار ہو گئی لیکن با مقصد زندگی گزار رہی تھی نا، اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مدینے والے محبوب کے دین سے جوڑ لیا تھا۔ جھاڑو دیتی تھی مسجد میں، بیمار ہو گئی۔ قربان جائیں رسول کائنات یعنی اللہ کی رحمت کاملہ، حضور خود چل کے تیمارداری کرنے تشریف لے گئے اور فرمایا اگر یہ انتقال کر جائے تو مجھے خبر ضرور کرنا۔
صحابہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، ٹھنڈ کا موسم تھا، اور حکم بھی یہ تھا کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی تدفین کر دو۔ ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، غسل کفن کا بندوبست ہوا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ اس نے کچھ کیا ہے، اس نے نہ دین کے ساتھ کچھ تعلق بنایا ہے۔ اللہ ہمارا بھی نام جھاڑو دینے والوں میں لکھ دے۔ کوئی تعلق تو اس نے بنایا ہے نا، کہیں کسی کونے میں جا کے اس نے رشتہ دین سے جوڑا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام صبح تشریف لائے تو سارا کچھ جاننے والے محبوب پوچھنے لگے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ بھی اعزاز کے لیے ہے، ورنہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں بتایا؟ قربان جائیں، مر جانے کو جی چاہتا ہے اس ادا پر، ساری کائنات جائے حضور کے روضہ نور پر۔ اور نبی پاک نے پوچھا بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات تھی، تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ او بوڑھی اماں تیرے نصیبوں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ حضور فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ میں یعنی حضور کسی کی قبر پہ آ جائے، اللہ کی ساری رحمتیں آ گئیں۔ کریم محبوب علیہ السلام قبر پہ گئے، ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، ایک ہی شرط میں جائز ہے کہ اگر وارث نے نہیں پڑھا تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، اور حضور اختیار رکھتے ہیں، شارع ہیں۔ حضور قبر پہ گئے، یہی بڑی بات تھی کہ حضور اس کی قبر پہ چلے گئے، لیکن قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا دوبارہ صفے بناؤ بھئی، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کیونکہ کوئی مقصد تو تھا نا، یہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تکنا ہے تیرا، تیرا تے کچھ بھی نہیں جانا سجنا، پا جاویں جے پھیرا تے سوکھا نکلے ساوے ظہوری، جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ حضور تشریف لے آئے، خود تشریف لے آئے، اور قبر مبارک پر کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھائے۔ نوجوانوں بڑا وقت ضائع ہو گیا، بڑا۔ ہم نے زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز ضائع کی ہے وہ وقت ہے۔ یاد رکھنا، مجھے نہ بتانا، کسی دوست کو نہ بتانا، لیکن اپنے آپ سے ضرور سوال کرنا کہ زندگی میں ہمیں جتنی ناکامیاں ملی ہیں نا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے وقت ضائع کیا اور بڑا ضائع کیا۔ ہم ایک تو مقصد نہیں بنا سکے، دوسرا اپنے وقت کو صحیح مینج نہیں کر سکے۔ ہم بڑا کچھ کر سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، بہت سارے کام ہم اپنے ذمے لیتے تو کر جاتے، لیکن وقت ضائع کیا۔ امام بہقی نے حدیث لکھی ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے نا تو دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے، کہتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، آج کے بعد نہیں آؤں گا، کچھ کرنا ہے تو کر لو۔ آج جو دن آیا ہے نا، آج یہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آئے گا، کچھ کر لو۔ جس نے آج تلاوت نہیں کی اس کا یہ دن بغیر تلاوت کے گزر گیا۔ میرے عزیز، جس نے آج درود پاک نہیں نہ پڑھا، حضور کو یاد نہیں کیا، اس کا یہ دن گزر گیا بغیر درود پاک۔ جس نے آج سجدوں کی کثرت نہیں کی، یہ دن بیت گیا، دن کہتا ہے دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دیں، کل کر لیں گے، تو آپ فرمانے لگے اگر یہ کام کل کروں گا تو جو کام کل کرنے وہ کب کروں گا؟ یہ کل پہ ڈال دوں گا تو جو کام کل کرنے وہ پھر کب کروں گا؟ وہ کل والا دن بھی پھر اسی طرح گزر جائے گا۔ 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ کتنی؟ ہلکا سا بولیے گا، 1 کم 40، 1 کم 39 سال عمر۔ پچھلے بادشاہ ظالم تھے، یہ ان کے ظلم بد ہو گئے، عوام کے ساتھ بڑی جگہ پہ وہ خیر نہیں کر پاتے تھے، جناب عمر وہ خیر بھی کر گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سارا حکومت کا نقشہ بھی بدل گئے، یہ 20 قرآن بھی پڑھ گئے اور کروڑوں دفعہ مدینے والے پہ درود و سلام بھی بھیج کے چلے گئے۔ عمر 39 سال پائی، عمر 39 سال پائی۔ بیت گیا ہمارا وقت، پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو بڑا کچھ ضائع کر رہا ہے۔ مزید نہ کرنا، مزید نہ کرنا۔ اپنے اگر ہم چاہتے ہیں معاشرہ اصلاح پذیر ہو تو ایک تو با مقصد
دوسرا وقت بالکل کسی موقع پہ ضائع نہیں کرے، کسی موقع۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے بڑا نفع دیا ہے۔ حضور وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صوفیاء فرمایا کرتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، اسے اپنے ہاتھ میں کر لو تو بڑی مشکلات کاٹ ڈالو گے، اور اگر تم نے اس کو اپنے ہاتھ میں نہ کیا تو پھر وقت تو تلوار ہی ہے، یہ تمہیں کاٹ ڈالے گا، پھر تم کٹ جاؤ۔ جوان بالخصوص یہ ٹائم پاس یہ نکال دیں۔ مزاج بن گیا ہے ہمارا شغل میلے کا، گپیں گھنٹوں بھی ہوں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ شغل میلے کا، میں آپ کو پتہ ہے ہم غلام ہیں اولیاء کے، ہم صوفیاء کے نظریات کو قرآن و سنت کی ترجمانی سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 20 لوگ اکٹھے ہو کے کسی جگہ ایک گلی سے نکلے ہوں، کوئی پوچھے کدھر جا رہے ہو تو کہیں ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں، 20 ہو کے نہیں نکلتے۔ لیکن اگر ٹھنڈے علاقے میں سیر کرنے جانا ہو تو 20 کی بس بھر جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر کہیں فلانی جگہ میلہ لگا ہوا ہے تو پھر 2-3 گلیوں سے بسیں بھر جاتی ہیں کہ نہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے شغل میلہ بنا لیا ہے مزارات کو، شغل میلہ، سارے رستے میں نماز نہیں پڑھی، کیا مزاج؟ وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور بڑا زیادہ کر رہے ہیں، اور یہ پلٹ کر ہاتھ نہیں آئے گا۔ جن لوگوں نے کام کیا، ہمارا ہزارہ اختلاف ہے یورپ کے ساتھ، پر یہ بات تو مان جاؤ نا، انہوں نے اپنا وقت مینج کر لیا ہے، مینج کر لیا۔ ہم ابھی تک ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں ناروں میں زندہ ہیں، انہوں نے مینج تو کیا ہے۔ تیسری بات میرے عزیز اصلاح معاشرہ کے لیے جو بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ترجیحات کا تعین کریں زندگی میں۔ میری دراصل ترجیح کیا ہے، اصل مقصود کیا ہے؟ یہ ہمارے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، مجھ سے لوگ وقت لینے کے لیے آتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، خیر کے لیے آئے ہیں، ورنہ ہمیں کون پوچھتا ہے۔ تو میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں دوستوں سے کہ جو آپ محفل کرا رہے ہیں تو کوئی پس منظر بھی تو بیان کرے نا، مقصود کیا ہے؟ چلیں اتنا ہی کہہ دیں کہ ثواب کی نیت سے کرا رہے ہیں، اللہ ہمیں اجر دے گا، لیکن یہ کہ مقصود ہی نہیں پتا۔ جوانوں کی بڑی بڑی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، مقصود کا ہی نہیں پتا دراصل جانا کس طرف۔ اپنی زندگی میں ترجیحات، اور جب ترجیحات طے کریں تو ضروریات کو آگے رکھیں، فرائض کو ہمیشہ آگے رکھیں۔ جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو ہمیشہ پہلا درجہ دیں۔ بہرحال محفل کرانا مستحب ہے، اور نماز پڑھنا، آہستہ کیوں بولتے ہیں آپ؟ نماز پڑھنا، ختم شریف دلانا بہرحال مستحب ہے، لیکن صحیح قرآن پاک پڑھنا سیکھنا ضروری ہے۔ جو زیادہ ضروری ہے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ ترجیحات اگر آپ لے آئیں گے نا، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں توجہ سے ختم دلاتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں مولانا اس دفعہ ابا جی کے ختم پہ آپ کی باری ہے، پچھلے سال فلانے کو بلایا تھا، اس سے پچھلے سال فلانے کو۔ بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ دعا کریں، آپ دعا کریں میں شروع کر دوں۔ تو میں کہتا ہوں اگر نماز کی دعا کرانی ہے گھر بیٹھے بیٹھے مجھ سے، تو ختم کی دعا نہیں گھر بیٹھے بیٹھے ہو جاتی، وہ بھی کر دیتا ہوں، یہیں سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ترجیحات ہمیشہ آپ کے جو ضروری کام ہیں، یاد رکھ لیں آپ کے مدرسہ بڑا ہی ضروری ہے۔ میں کسی کی تعریف بڑا کم کرتا ہوں، اس لیے کہ تعریف خوشامد بن جاتی ہے تو بندہ مشکل میں آ جاتا ہے، لیکن ابھی میں آیا ہوں نا تو یہاں بچے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، میرے حاشیہ خیال میں یہ بات بھی آ سکتی تھی کہ قاری صاحب نے، حضرت صاحب نے چھٹی کیوں نہیں کرائی، مسجد میں محفل ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ میرا دل اتنا ٹھنڈا ہے، میں نے کہا یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، ان کو پڑھنا ہی چاہیے۔ یہ جو کام ان کے لیے زیادہ ضروری ہے، ان کے گھر والوں نے جگر کے ٹکڑے دیے پڑھانے کے لیے، تو جو جس کام کے لیے بھیجے ہیں وہ کام ضروری ہے وہی نہیں کرنا چاہیے۔ ترجیحات تو طے کرے میرے بھائی، دراصل ترجیح کیا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بدو حضور کی بارگاہ میں آیا، سادہ بندہ، بال بکھرے ہوئے، حالت بڑی پراگندہ، مشکات میں حدیث ہے۔ اس نے آن کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، اسلامی احکامات بتائیں۔ تو حضور نے کلمہ شہادت کے بعد فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا، دن اور رات میں 5 نمازیں تیرے اوپر ضروری ہیں۔ اس نے عرض کی حضور کچھ نفل بھی پڑھوں؟ تو فرمایا اگر تو اپنی طرف سے پڑھے تو بڑا ہی اچھا ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد فرمایا سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنا۔ عرض کی حضور کچھ نفلی بھی رکھوں؟ فرمایا رکھے تو بڑا بہتر ہے۔
پھر فرمایا حج فرض ہو جائے تو پہلی فرصت میں کرنا، حضور کچھ ساتھ نفلی بھی کروں، فرمایا کرے تو اچھا ہے۔ پھر فرمایا زکوٰۃ دے، زکوٰۃ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ نفلی صدقات بھی کروں، فرمایا کرے تو بڑا اچھا ہے۔ اس نے یہ باتیں سن کے نہ صرف فرائض کی تعلیم دی، فرائض کی۔ آج جو خطیب مجھے اور آپ کو نکتے سنائے ہم توجہ سے سنتے ہیں، اور اگر فجر میں امام صاحب وضو کے مسئلے بتائیں تو کہتے ہیں ایڈا عالم ہی نہیں، عالم تھے اسی جن نے کل بڑی اونچی تقریر کی تھی۔ اگر وہ آپ کو غسل کا طریقہ بتائے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو علم کی شاید بات ہی نہیں۔ وہ نقطہ بیان کرنے والا، وہ جس کی آواز زیادہ بلند ہو رہی تھی۔ آواز بلند ہونا زیادہ ضروری نہیں ہوتا، دلائل بلند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی دلیل کتنی مضبوط ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، حج کر۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ترجیحات بتائیں۔ وہ شخص پتہ ہے حضور سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ جو میں نے آپ سے سنا ہے نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ گویا وہ مان گیا کہ میں ترجیح دوں گا فرائض کو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا اگر یہ جو کہہ رہا ہے اس پہ ڈٹا رہا، جو اس نے کہا ہے اگر وہ سچ کیا اس نے، تو فرمایا پھر یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، پھر یہ فلاح پا جائے۔ آپ ترجیح ہمیشہ اہم کام کو دیں۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں میرے علماء اس کی ذمہ داری لیں گے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے مزار پہ چادریں کتنی ڈالی ہیں، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ماں باپ کی خدمت کی کہ نہیں کی۔ تو جو ترجیح ہے مزار پہ چادر ضرور ڈالیں، منع نہیں، پر یہ کہ وہاں وقت پہ جانا، وہاں ڈیوٹی ٹھیک کرنا اور اماں ابا گھر میں پریشان ہو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا۔ میرے دوستو پتہ ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہم نے نا باہر وقت بہت زیادہ دیا ہے، اور جو ہمارے گھر کے اندر ہماری ذمہ داریاں تھیں نا، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے بہن بھائی، ان ذمہ داریوں سے نا ہم نے جان چھڑائی ہے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے۔ بچے کو چارج کیا، بچہ تنگ کر رہا ہے، لگا دو گیم موبائل پہ، چلو ہماری جان چھوٹی، وہ جانے اس کا کام جانے۔ آپ اگر 10-15 منٹ بچے کو دیتے وہ آپ سے کھیلتا، وہ مانوس ہوتا۔ آپ کہتے میں بڑا مصروف ہوں، اور بھائی تو اتنا مصروف تو نہیں جتنے مدینے والے محبوب مصروف ہیں۔ لیکن رسول پاک کے تو کندھوں پہ امام حسن چڑھ کے سواری کیا کرتے تھے، حضور کی تو گود میں امام حسین کھیلا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ حضور نے ان کے بازو تھامے، انہوں نے پیر پہلے حضور کے مقدس قدموں پہ رکھے، پھر انہوں نے اپنے قدم مبارک حضور کی مبارک پنڈلیوں پہ رکھے، پھر ٹخنوں پہ رکھے، پھر پیٹ پہ رکھے، پھر حضور کی زبان چوسنی شروع کر دی۔ تو کیوں وقت نہیں دے رہا اپنے بچوں کو؟ کیوں نہیں ہم وقت دے پاتے اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو، پوتوں اور پوتیوں کو؟ وہ جو ہمارے لیے ضروری تھا وہ ہم سے مانوس ہونے کی بجائے کسی بد عقیدہ سے جا کے مانوس ہو جاتے ہیں۔ پتہ تب چلتا ہے جب سارا عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر جو ذمہ داریاں ان کو ترجیح دیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وانا خیرکم لأہلہ، اور جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر کرنے والا۔ ترجیح دیں۔ ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی پہ حج فرض ہے، وہ حج کرنے جا رہی ہے، یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، اور میرا نام ایک غزوے میں لکھ دیا گیا ہے، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، نام میں نے لکھوا لیا ہے، حکم میرے لیے کیا ہے؟ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، وہ صاحب استطاعت ہوگی، ظاہر ہے اس کے پاس مال ہوگا، وہ جا رہی ہے، اس کو جانا ہے، وہ تیار ہے، اور میرا نام غزوے میں لکھا ہے، تو حکم کیا ہے؟ دیر نہیں لگائی رسول پاک نے، حضور فرمانے لگے تو اپنا نام غزوے والی لسٹ سے کٹا، جہاد پہ نہ جا بلکہ تم محرم بن کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جا، وہ تیری ذمہ داری ہے، وہ تیرے علاوہ کون محرم بنے گا اس کا؟ تو جو تیری ڈیوٹی کا کام ہے اسے تو کرنا، ترجیحی بنیادوں پر کام کو کریں۔ 4 باتیں ہو گئیں، ایک بات آخر میں 5ویں، ہم نا
بہت ساری چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں, لفظ بھی کئی دفعہ تراش لیتے ہیں, جملے بھی بڑے اچھے ترتیب دے لیتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ نا ہمارے لہجے سخت ہو گئے. ساری توجہ لفظوں پہ نہ دیں, کچھ لہجوں پر بھی دیں. لہجہ جو ہوتا ہے نا انسان کا, لہجہ یعنی بیٹے کو آواز دی, ابا جی نے کہا بیٹا, اس نے کہا جی ابا جی کیا مسئلہ, حکم کریں, ابھی تو میں گیا تھا. اس میں جملہ گستاخی والا کوئی بھی نہیں, پر لہجہ گستاخی والا ہے. ابا جی کیا حکم ہے, کہ گستاخی ہے اس لفظ میں, ابھی تو میں یہاں سے گیا ہوں, کوئی گستاخی ہے, لیکن اس کا جو لہجہ ہے نا, چلیں میں آسان کرتا ہوں, آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. قرآن پاک میں حضرت لقمان اپنے صاحبزادے سے باتیں کرتے ہیں, اور وہ سورہ لقمان کی بالکل ابتدا میں وہ آیات موجود ہیں. تو حضرت لقمان نے نا اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی, ایک نصیحت یہ بھی کی تھی, کہا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, بیٹا لوگوں سے رخسار ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا, منہ ٹیڑھا کر کے ترشروئی کے ساتھ بات نہ کرنا. ترشروئی, وہ بوڑھا سسر بوڑھی ساس بہو سے کہتی ہے پتر روٹی لانا, تو روٹی لائی ہے تو اس نے زور سے برتن پٹکا ہے زمین پہ, پانی ڈالا ہے تو زور سے رکھا ہے, دروازہ تلخی سے بند کیا. بوڑھے تھے بیچارے, بیمار تھے, پریشان ہو گئے. شام کو بیٹا آیا تو رو پڑے, کہ پتر تیری بیوی بڑا پریشان کرتی ہے. تو اس نے کہا اپنی بیوی سے ادھر آنا, تو بیوی جواب میں پتہ کیا کہتی ہے, توجہ ہے میری بات پر, وہ کہتی ہے ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی ہے. آکھیا واقعی کچھ نہیں سن. اگر وہ لفظ بتانا چاہے تو لفظ واقعی کوئی اس نے کہا ہی نہیں, تو بتائے کہاں سے, اس نے واقعی کچھ نہیں کہا. ابا جی سے پوچھے میں نے, کہا کیا, اماں جی سے پوچھے میں نے, تو کیا بتائے ابا جی, گلاس بولے گا کہ اس نے تلخی سے مجھے پھینکا تھا, کہ دروازہ بولے گا. اب وہ جو تلخی ہے نا وہ رویے کی ہے. ہمارا نا صرف مسئلہ, میں نے قرآن مجید پڑھا ہے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا پتر رخسار ٹیڑھا کر کے لوگوں سے بات, تھوڑا سا رویہ تو ٹھیک ہو نا. ہمارے رویے نا, کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے ٹریفک بند ہو تو لوگوں کا رویہ دیکھنا, تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ اگر ٹھہرنا پڑ جائے تو مزاج دیکھیں لوگوں کا. ہمارا آپ کسی سے نا کسی کے بارے میں سوال کریں, پوچھیں سیاستدان کیسے ہوتے ہیں, پھر ہمارا رویہ دیکھیں. آپ پوچھیں پولیس والے کس طرح کے ہوتے ہیں, پھر دیکھیں رویہ. آپ پوچھیں تیرا کیا خیال ہے اپنے سسرال والوں کے بارے میں, پھر رویہ دیکھیں. چلیں آپ اچھے لوگ ہیں اور مسجد میں بھی بیٹھے ہیں اور باوضو بھی ہیں, غلط بات تو کرنی نہیں. اگر پوچھا جائے کہ مولویوں کے بارے میں کیا خیال ہے, اگرچہ سننے بھی آئے ہیں, اگرچہ یہ کہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن رویوں میں وہ رنگ نہیں ہے. آواز دیتے ہیں تو اس انداز میں بعض لوگ اپنے ڈیروں پر بیٹھ کے چودھری تبصرہ کرتے ہیں, تو وہ تبصرے کا لہجہ ٹھیک, میرے لہجے میں غرور آیا تھا, تیرا حق تھا تو شکایت کرتا. اور میرے بھائی لہجے پر بھی تھوڑی توجہ دے. انداز, کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں کڑوا اس لیے ہوں کہ سچا ہوں, سچے بندے کڑوے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ مثال ہی غلط ہے سرے سے. کائنات میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے, سب سے زیادہ سچ حضور نے بولا ہے, پر وہ سچ اتنا میٹھا تھا کہ لوگوں نے دوڑ دوڑ کے اسے حاصل کیا ہے. سچ ہی تو میٹھا ہوتا ہے, کس نے کہہ دیا سچ کڑوا ہوتا ہے؟ یہ ہم کڑوا بنا دیتے ہیں. ترشروئی تھوڑا سا نا لہجے پر بھی دیکھیں نا. ایک بیٹا ہے, لہجے کی بات ہے نا, والدہ نے, وہ بیچاری اماں کو ٹیلی فون آ گیا بیٹی کا کہ اماں جی 20,000 روپیہ چاہیے, میں مجبور ہوں, میں تکلیف نہ دیتی. تب وہ والد والدہ بیٹھے ہیں مشورہ کر رہے ہیں, بیٹا پہلے ہی زیادہ تنخواہ کوئی نہیں, خرچے پہلے ہی زیادہ, کیسے کہیں گے. بڑی انہوں نے نا مشورہ کر کے, بیٹا آیا تو بڑے پیار سے پریم سے بات کی, کہ پتر دل تو نہیں کرتا, ہمیں تیرے حالات کا پتہ ہے, پر تیری بہن بیچاری کو نا 20,000 کی ضرورت ہے. اب ایک لہجہ یہ ہے. اس نے کہا ابا جی کمال بات ہے, آپ کو پہلے بھی پتہ ہی ہے, آپ مجھے روز تکلیف دیتے ہیں, پہلے اتنے خرچے, ابھی عید پہ دیا تو تھا 3,000 اس کے گھر میں, پھر اس نے فون کر دیے, اسے بھی سوچنا چاہیے. اٹھ کے چلا گیا. ماں باپ بیچارے ساری رات روتے ہیں, ہم نے کیوں بات کی, نہ کرتے. کیا اس نے رویہ اختیار کیا؟ ایک رویہ یہ ہے, ایک رویہ یہ ہے کہ ابا جی اور اماں جی نے بڑے چن کے جملے کا, بیٹا ہمیں تیرے وسائل کا بھی پتہ ہے, مسائل کا بھی پتہ ہے, دل نہیں کرتا پر تیری بہن کس سے بات کرے.
غریب ہے, اس نے کہہ دیا ہے مجبوری ہے, اسے کو 10-20 ہزار چاہیے. تو بیٹا اٹھ کے قریب آ گیا, اس نے اماں کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا, باپ کا ہاتھ چوما. اس نے کہا ابا جی آپ جھجک کے بات کیوں کرتے ہیں, 20 ہزار کی کیا بات ہوئی, میری جان بھی حاضر ہے. غریبی اور بات ہے, مجبوری اور بات ہے, پر آپ حکم کیا کریں, میں غلام ہوں آپ کا, آپ جھجک کے میرے ساتھ بھی جھجکیں گے, آپ کھل کے بات کریں, آپ کو فون کر دینا چاہیے, میں ادھار پکڑوں کچھ کروں, آپ جو کریں گے. روئے گا اس کا ابا بھی ساری رات ہی, روئے گی اس کی اماں بھی ساری رات ہی, پر دعائیں مانگتی روئے گی. ابا دعائیں مانگتا روئے گا کہ یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو عطا فرما. روئے گا. رویے, لہجے, انداز, گفتگو, اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے, اس میں